نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے عزیز دوستو، بات چل رہی تھی کہ مرنے کے بعد اب کیسے حالات پیش آئیں گے اور کس طریقے کی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا یا کرنا پڑ سکتا ہے۔ سب سے پہلے آیت کریمہ سے ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العزت والجلال نے قرآن کریم میں سورہ عبس کے اندر یہ فرمایا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقها قترہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ۔ اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا، یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن بھائی اپنے بھائی سے دور بھاگے گا، وامہ وابیہ، اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے بھی دور بھاگے گا، وصاحبتہ وبنیہ، اور اپنے بیوی بچوں سے دور بھاگے گا، لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ اس روز انسان کو ایک ایسی فکر لاحق ہوگی، اس روز ہر شخص ایک ایسی فکر میں ہوگا کہ وہ فکر اسے دوسروں سے بے نیاز کر دے گی۔ چنانچہ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے ضمن میں ایک مثال پیش کی ہے کہ ایک انسان اپنی بیوی کے پاس جائے گا اور کہے گا کہ میں نے تمہارے لیے دنیا میں ہر جائز اور ناجائز کام کیے، میں نے تمہاری خوشی کی خاطر ہر جائز ناجائز کام کیے، میں نے حرام بھی کمایا حلال بھی کمایا، جس طریقے سے تمہاری جو مرضی ہوتی تھی میں نے تم کو خوش کرنے کے لیے سب کچھ کیا۔ آج میرے نامہ اعمال میں ایک نیکی کم پڑ رہی ہے، تم مجھے ایک نیکی دے دو تو میرا بیڑا پار ہو جائے گا۔ چنانچہ بیوی کہے گی، میں تو آپ کو جانتی ہی نہیں کہ آپ کون ہیں۔ اس کے بعد وہ انسان اپنے بچوں کے پاس جائے گا اور کہے گا کہ میں نے تمہارے لیے دنیا میں سب کچھ کیا، تم کو اچھے سے اچھا پہنایا، اچھے سے اچھا میں نے تم کو اچھے سے اچھا زندگی گزارنے کے لیے میں نے سب کچھ دیا، آج میرے نامہ اعمال میں ایک نیکی کم پڑ رہی ہے، تم مجھے ایک نیکی دے دو، میرا بیڑا پار ہو جائے گا، میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ تو بیٹا کہے گا، میں تو آپ کو پہچانتا ہی نہیں کہ آپ کون ہیں۔ میرے بھائیو، یہ ہے وہ احوال کہ اس روز لوگ ایک دوسرے سے بھاگیں گے، نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کو پہچاننے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ تو میرے بھائیو عزیزو، ہم اور آپ فکر کریں اس بات کی کہ ہم نے وہاں کے لیے کون سا عمل تیار کر رکھا ہے اور ہمارے نامہ اعمال میں کیا کیا ہے جس کے ذریعے ہماری آخرت کامیاب ہو سکتی ہے۔